الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین قال عز وجل فی کتابہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خواتین و حضرات، آج یکم شوال ہے، عید الفطر ہے۔ پورا عالم اسلام عید کی خوشیوں سے نہال اور مالا مال ہے۔ عید کے معنی ہی خوشی کے ہیں۔ یہ لفظ عود سے آیا ہے، جس کے معنی آتا ہے خوشبو کے بھی، بار بار پلٹ کے آنے کے بھی، اور خوشی و مسرت کے بھی۔ دین اسلام میں جو عظیم ترین دو تقریبات ہیں، مذہبی تہوار ہیں، وہ دو عیدین ہیں۔ ایک عید الفطر ہے، دوسرے عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر ماہ رمضان جو ماہ قرآن تھا مکمل ہوا، لاکھوں اور کروڑوں اہل حق مسلمانوں نے، کلمہ گو نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، روزے جیسے فریضے کو ادا کیا۔ اس کے شکرانے میں اللہ نے عید جیسی خوشی کا تہوار عنایت فرمایا۔ اور دوسری عید، جسے بقرعید بھی کہا جاتا ہے یا بڑی عید ہم کہتے ہیں، عید الاضحیٰ ہے۔ وہ 10 ذی الحجہ کو، اس کا پس منظر جب ایک عظیم باپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اکلوتے فرما بردار فرزند کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ یہ دو عیدیں ہیں، لیکن عید الفطر جسے ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں، یہ یکم شوال آج منائی جا رہی ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے ای ٹی وی بھارت کے توسط سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو، بلکہ برادران ملت کو، پوری انسانیت کو دلی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی برکت سے پوری دنیا میں خوشی، امن، سلامتی اور انسانیت کے فروغ کے حوالے سے ایسی ہوا چلا دے جس سے سب کو سکون اور اطمینان حاصل ہو اور پوری دنیا ایک جنت کا نقشہ پیش کرنے لگے۔ عزیزان ملت، عید الفطر ہے، جیسا کہ میں نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی، قد افلح من تزکا، اس شخص نے فلاح پالی، کامیابی اس کی مقدر بن گئی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ظاہر ہے نفس کا تزکیہ کس نے کیا؟ جس نے پورے ماہ رمضان اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزے رکھے، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اس نے تزکیہ نفس حاصل کر لیا۔ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو چکا ہے، اسے اللہ کی محبت کی وہ کیفیات حاصل ہو گئی ہیں جن کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے۔ انہوں نے پوری زندگی جد و جہد کی، امتوں کی تشکیل ہوئی، اور یہ آخری امت جسے امت محمدی یا امت وسط کہتے ہیں یا امت اسلامی کہتے ہیں، یہ تشکیل دی گئی، اور جن کا منصب اور مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک ایسی امت ہو جو پوری دنیا میں خیر اور بھلائی کی دعوت دینے والے ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو۔ تو یہ امت جو آج عید منا رہی ہے، ہم سب عید کی خوشیاں سمیٹ رہے ہیں اپنے دامن میں، بے انتہا اللہ کی طرف سے ہم پر انعام، اکرام اور اعزاز، اور پھر اتنا اللہ نے ہم سب کو مقام دیا اور اس قدر عزت افزائی کی۔ حدیث پاک ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب مسلمان جاتا ہے تو فرشتے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ تمام بندے جو ماہ رمضان میں روزہ داری کے بعد آج عیدگاہ میں آ کر شکرانہ ادا کر رہے ہیں، صدقہ فطر انہوں نے ادا کر دیا ہے، پورے ماہ وہ ریاضت اور محنت میں لگے رہے، ان سب کی میں نے مغفرت کر دی ہے۔ جنت کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اور اس خوشی میں جیسا کہ ہمارے علماء، ہمارے مبلغین، ہمارے خطبہ، ہمارے دانشور اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ عید کی خوشیوں میں ہم دوسروں کو بھی شریک کریں، تبھی واقعی حقیقی عید بنتی ہے۔
اس مرحلے پر ایک تو صدقہ فطر کا جو فلسفہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر عید کے دن عیدی کے نام پر، تحفے کے نام پر، ہدیے کے نام پر ہم اپنے غریب بھائیوں کی داد رسی کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں، ان کو خوشیوں میں شامل کر سکیں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہے، چونکہ اسلام یہ ایک انسانیت کا مذہب ہے، ہمدردی کا مذہب ہے، اور ماہ سیام گزرا، اس مہینے کا نام ہی ایک ہے شہر المواسات، ہمدردی، خیر خواہی، ایثار اور قربانی کا مہینہ۔ بہرکیف عید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف نئے لباس پہن لے، اچھے اچھے کھانے کا اہتمام کرے، بلکہ عید کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ اس خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کرے۔ آج یقیناً مجموعی طور پر ہماری حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اور علامہ اقبال نے ہماری حالت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جو مرثیہ پڑھا تھا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بظاہر اعمال رہ گئے ہیں، روح سے خالی ہیں، کیفیات سے خالی ہیں، ان اثرات اور ثمرات سے خالی ہیں جو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا۔ تاہم عید کے اس اہم مرحلے پر ہم کوشش کریں گے کہ حقیقی عید کی خوشیاں ہمیں حاصل ہوں، اور ہم اپنے کردار سے، گفتار سے، رفتار سے ایک ایسا پیغام دے سکیں جس سے دوسروں کے دامن میں بھی خوشیاں آ جائیں۔ ورنہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اصل عید تو اس کی ہے جس کے اعمال اللہ نے قبول کیے ہیں، جس کے روزے قبول کیے ہیں، جس کی عبادت کو قبول کیا ہے، جس کی تلاوت کو قبول کیا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عید وعید بن جاتی ہے، پھر یعنی ایک زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ تو کوشش ہم کریں گے، خلوص ہمارے اندر ہو، اخلاص ہو، ہمدردی ہو، بہی خواہی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ انسانیت کے اعلیٰ اصولوں پر مبنی ہو، اسی سے ہم واقعی حقیقی عید کی خوشیوں سے سرشار ہو سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام برادران ملت کو، اہل اسلام کو، بلکہ پوری انسانی برادری کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے توقع کرتا ہوں کہ آج کی جو صورتحال ہے، دنیا میں بدامنی ہے، جنگ و جدل کا ایک ماحول ہے، چھینا چھپٹی ہے، کشمکش ہے، خود غرضی ہے، ان تمام غیر انسانی حرکتوں سے اللہ تعالی ہمیں باز رہنے اور انسانیت کی تعمیر کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔